بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں شعبان کے روزے اور شعبان کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل وظائف 786 کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری مستقبل میں نئی آنے والی اسلامک اور وظائف والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ سامعین محترم، شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے مستحب ہیں۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے شعبان کی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 26200، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2336، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1648۔ اور ابو داؤد کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال میں کسی بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان کو رمضان سے ملاتے۔ البانی نے صحیح ابو داؤد میں 2048 میں اس کو صحیح قرار دیا۔ لہذا اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن احادیث میں یہ بھی وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ آپ تو روزے ہی رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے کہ آپ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ سارا شعبان ہی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اکثر ایام میں روزہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1156۔ پیارے ناظرین، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے مابین ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ سنن نسائی، سنن ابن داؤد، البانی نے صحیح سنن نسائی 2221 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ سنن ابن داؤد حدیث نمبر 3237، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1651، سنن ترمذی حدیث نمبر 738۔ البانی نے بھی صحیح ترمذی 590 میں اسے صحیح قرار دیا۔ لہذا یہ حدیث نصف شعبان یعنی 16 شعبان سے روزہ
روزہ رکھنے سے منع کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور دوسری حدیث میں بعض حضرات کے لیے روزہ کا جواز بھی ملتا ہے۔ ذیل میں چند ایک حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، لیکن وہ شخص جو پہلے روزہ رکھتا رہا اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1042۔ یہ حدیث نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے جواز پر دلالت کرتی ہے، لیکن صرف اس شخص کے لیے جو عادتاً روزہ رکھ رہا ہے۔ مثلا کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو پھر کثرت سے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو رمضان مبارک سے پہلے شعبان کی بہت زیادہ فضیلت اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رکھنے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں شعبان کی 15ویں رات کو پیش ہوتے ہیں ان میں بھی ہمیں ذکر و اذکار اور اللہ کی عبادت کے ساتھ پیش کرانے چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔